بے نقاب قسط نمبر 32 مارک ٹیلی کی اطلاع یہ تھی کہ مرار جی کی فلائٹ صبح 12 بجے دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ یہ اپنے وقت سے پہلے پرابلم پیدا کرنے کے لیے آ گئے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ضرور تھا، لیکن غصے سے بھری بیٹھی ارتقا سے اس ضمن میں بات کرنا شاید کہ چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مرار جی جوشی جذبات میں وجے کے خلاف احمقانہ آرڈر نہ دے بیٹھیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارتقا نے مجھے مخاطب کیا، تم فکر نہ کرو، میری موجودگی میں وجے پر آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ بیوقوف لڑکی نہ جانے کس راستے پر چل رہی ہے۔ وجے بچ بھی جائے تو وہ تمام خواب جو یہ دیکھ رہی ہے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر عبد القادر کی بیٹی اور ایک ہندو سے بیاہ دی جائے، اس بات کا تصور بھی ڈاکٹر صاحب نہیں کریں گے، اور وجے کے ساتھ تو نیلم جان کا بیٹا ہونے کا داغ بھی لگا ہوا تھا، اور ڈاکٹر صاحب طوائف زادے کو اپنی فرزندی میں ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان تمام باتوں سے تو وہ خود بھی واقف ہوگی، پھر اس تباہی کے راستے پر کیوں چل رہی ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں ٹکا کے اب تک کے رویے کو تازہ کرتے ہوئے سوچا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میرے خیال میں تمہارے دونوں مریض تمہاری زیر نگرانی بہت آرام سے رہیں گے، میں نے انتظار کی کوفت کو کم کرنے کی غرض سے کہا، لیکن وہ تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ جی بہت آرام سے رہیں گے۔ ارتقا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پوری طرح مجھ پر مرتکز کرتے ہوئے کہا، چلنا چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ایک اور پیشکش کرتے ہوئے کہا، نامعلوم مجھے یوں کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ارتقا کو ناراض کر کے اچھا نہیں کر رہا ہوں۔ جی شکریہ، اس نے تن سے کام لیتے ہوئے کہا، ویسے مجھے سیاستکاروں کو قریب سے دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اور وہاں ایسے لوگ تو بکثرت موجود ہوں گے۔ چلیں سکندر صاحب، ڈاکٹر نے ارتقا کا فکرہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، چلیں۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ میں نے جانے سے پہلے کہا، آج میری تنہائی کا دن ہے۔ ارتقا نے بجھے بجھے سے لہجے میں جواب دیا، لیکن میرے پاس اس کے لہجے اور انداز پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آنے لگا تو اس نے ایک بار پھر مجھے وجے کے بارے میں یاد دہانی کروائی۔ سکندر صاحب، آپ وجے کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہونے دیجیے گا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے لہجے میں جو بے تکلفی تھی، اب اس کی جگہ التجا نے لے لی تھی۔ تم بے فکر رہو، میرے ہوتے وجے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر اسے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر اس کے باوجود اعتماد کی وہ لہر نظر نہیں آئی جو اب سے پہلے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ کار کے ہسپتال کی چاردیواری سے نکلتے میرے ذہن میں وہ تمام باتیں پھر سے بیدار ہو گئی جو مارک ٹیلی کے گھر پر امریکی سفیر کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اسے قائل کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ فی الوقت ہندوستان کے لیے مرار جی سے بہتر وزیر اعظم کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہرو خاندان کے روس کی جانب جھکاؤ سے لے کر مرار جی کی اندرا گاندھی کی کابینہ سے علیحدگی تک پر غور ہوا، اور آخر میں مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اسے قائل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو چکا ہوں۔ جگ جیون رام تو ہمارے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی سفیر جو ابتدا میں انتہائی محتاط گفتگو کر رہا تھا، آخر میں بالکل کھل کر گفتگو کرنے لگا تھا، کیونکہ اول تو خود اس کی اپنی کانگریس فار ڈیموکریسی کانگریس ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور دوسرے یہ کہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ اس کے حمایتی ہیں۔ وہ ان کی مدد سے اگر وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گیا تو شاید نہرو خاندان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ کر بات کرنے لگے۔ امریکی سفیر اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا تھا۔ جہاں تک وجے لکشمی پنڈت کا تعلق ہے، وہ ایک بہتر امیدوار ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک طویل انتظامی تجربہ ہے۔ وہ مختلف عہدوں پر فائز رہی ہیں، پھر انہوں نے ایک طویل عرصہ اقوام متحدہ میں بھارت کے سفیر کے طور پر بھی گزارا ہے، یہاں تک کہ وہ USA کی جنرل اسمبلی کی پہلی خاتون صدر بھی رہی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے۔ بہرحال وہ ہے تو نہرو خاندانی کے ایک فرد، اور ان کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں تمہاری بات دل کو لگتی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے تبدیلی کا کوئی احساس نہیں رہے گا۔ امریکی سفیر نے ایک بار پھر میری دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن مرار جی دیسائی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اطلاعات کے مطابق ان کے زیادہ آدمی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور ایسی صورت میں انہیں جنتا فرنٹ میں موجود دوسری پارٹیوں پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔ امریکی سفیر نے اپنے تئیں مرار جی پر سب سے بڑا اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کا جواب پہلے ہی سے میرے پاس موجود تھا۔ یہ صورتحال تو آپ کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے کے ساتھ ہی اپنی دلیل دیتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ اسے میری بات کو مکمل طور پر ہضم نہ کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کو جگ جیون رام پر اعتراض ہے کہ کمیونسٹ پارٹی اس کی حمایت کر کے اس سے اپنی پسند کے فیصلے لکھوا لیں گی، تو بالکل یہی فوائد مرار جی کے ذریعے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے خوبصورت دانے بکھیرتے ہوئے کہا تھا، اور میرے لیے کس حد تک غیر متوقع انداز میں وہ فوراً اس دام میں آ گیا، ہاں اس حد تک تو تم بات صحیح کہہ رہے ہو۔ ان کے اتنی جلدی متفق ہو جانے سے مجھے مزید حوصلہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے جس کی بنا پر آپ کو مرار جی کی حمایت کرنے میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے، میں نے کسی حد تک جارحانہ لہجے میں کہا۔
اور وہ زبان سے بغیر کچھ کہے میری جانب متوجہ ہو گیا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انتخاب سے پہلے یہ عام تاثر تھا کہ میراج جی کو امریکی حمایت حاصل ہے۔ میں نے اپنی آخری دلیل کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، پھر یہ تاثر مزید گہرا اس وقت ہوا جب ایک جانب اندرا اپنی پوری انتخابی مہم میں میراج جی کو شیڈو وزیر اعظم کہتے ہوئے انہیں امریکی پٹھو قرار دیتی رہی، اور دوسری جانب میراج جی نے کبھی اس کی تردید نہیں کی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر امریکی سفیر کے تاثرات نوٹ کرنے چاہیں، لیکن وہ پوری طرح میری جانب متوجہ تھا۔ اب اگر کوئی بھی دوسرا شخص وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے دو تاثر پیدا ہو سکتے ہیں، میں نے ڈرامائی صورتحال پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اول یہ کہ امریکی حمایت کے باوجود میراج جی وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور دوم یہ کہ امریکہ نے میراج جی کو آخر وقت تک سولی پر لٹکائے رکھا اور پھر انہیں چیونگم کی طرح استعمال کر کے تھوک دیا، اور یہ دونوں ہی تاثر آپ کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ میری بات مکمل ہوئی تو امریکی سفیر گہری سوچوں میں گم تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ آئندہ لوگ امریکی حمایت کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کہیں ہم انہیں بیچ منظار میں تو چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ اس نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، ظاہر ہے، ایسے دوست سے کون دوستی کرتا ہے جس کی دوستی ہر وقت مشکوک ہو؟ میں نے گرم لوہے پر آخری ضرب لگائی۔ رائٹ یو آر۔ اس کا مختصر ترین جواب میری پوری کوششوں کا ثمر تھا۔ سکندر صاحب، آپ کا انفارمیشن سینٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے گہری سوچوں سے بیدار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے چونکتے ہوئے کہا، آپ کہیں تو میں بھی رک سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں رکنے کی خواہش موجود تھی، لیکن یہاں اس کا رکنا بالکل بے معنی تھا، کیونکہ یہاں صرف وہ اپنے ان سطحی جذبات کی تسکینی کو رکنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر دعویٰ کر سکے کہ اس نے رات اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گزاری ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی زیادہ ضرورت اسپتال میں ہے۔ میں نے اسے اس کا قرض یاد دلاتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ اس نے مزید ضد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میری زندگی کے 3 بہترین لوگ آپ کے پاس ہیں، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرا جسم تو یہاں ہوگا لیکن جان آپ کے پاس امانت ہوگی۔ میں نے جذباتی لہجے میں لفاظی کرتے ہوئے کہا۔ وقت اور حالات نے مجھے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر منافقت کے جس سمندر میں دھکیل دیا تھا، یہ اسی کا ثمر تھا کہ آہستہ آہستہ میرے تمام جذبات پر منافقت کی ایک تہہ جمتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ مدن لال جو کل تک میرا سب کچھ تھا، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر آج تک پہنچا دیا تھا، آج وہ جب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، تب بھی میرے دل میں اس کے لیے وہ جذبات نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے، بلکہ اس کی صحت کی فکر کرنے سے زیادہ مجھے جھنڈا لگی گاڑی میں سوار ہونے کی فکر تھی۔ لیکن منافقت کے کاروبار نے مجھے لفظوں کے استعمال کا ماہر بنا دیا تھا۔ اب ان تینوں کی جانب سے کوئی فکر ذہن میں لائے بغیر پوری طرح اپنے ذہن کو یا مصروف رکھیں۔ ڈاکٹر میرے ظاہری جذبات سے متاثر ہوتے بولا، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے بظاہر پوری گرم جوشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اور شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس انفارمیشن سینٹر کو میں نے اور مدن لال نے قائم کیا تھا، اس میں اور جس انفارمیشن سینٹر پر میں اس وقت آیا تھا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ چند ماہ پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو نہ یہاں حفاظتی انتظامات تھے اور نہ ہی پولیس والوں کی یہ ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں۔ جو بھی انفارمیشن سینٹر آنا چاہتا تھا وہ منہ اٹھائے سیدھا اندر گھستا چلا آتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال تھی کہ پولیس والوں نے عمارت کے گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا رکھا تھا جس سے بغیر شناخت کروائے کوئی شخص نہیں گزر سکتا تھا۔ اس طرح سے ابتدا میں ہمیں اپنے ہی ساتھی صحافیوں کو خبریں دینے اور انہیں شائع کروانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ ہمارا دل ہی جانتا تھا، لیکن اب صحافیوں اور فوٹوگرافروں کو ایک جنبے غفیر انفارمیشن سینٹر کے باہر جمع تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر سے چند جملے ہی کہہ پایا تھا کہ مجھے پہچان لیا گیا اور وہ سب میری جانب دوڑ پڑے۔ مبارک ہو سکندر صاحب، یہ رمیش تھا، ہندوستان کے سب سے بڑے جریدے انڈیا ٹوڈے کا سب سے بڑا تجزیہ نگار، جس کے بارے میں عام طور پر مشہور تھا کہ اس کے تجزیے کی حقیقت وہی ہے جو امریکہ کے جیم ڈکسن کی پیش گوئیوں کی ہے، یعنی اندرا اور کانگریس اس سے وہی تحریر کرواتی ہیں جس پر انہیں کچھ دن بعد عمل کرنا ہوتا ہے، اور تجزیہ درست ہونے پر وہ اپنا صحافیانہ قد بلند کرتا پھرتا تھا۔ جس انداز سے اس نے مجھے مخاطب کیا تھا، اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری برسوں کی یاری ہے، جبکہ ماں سوائے ایک دو بار کے ہم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا۔ تھینک یو، میں نے سوچے بغیر کہ وہ کس بات کی مبارکباد دے رہا ہے جواب دیا۔ ڈاکٹر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا اور میں گاڑی کا دروازہ بند ہی کر رہا تھا کہ وہ فلیش کرنے چمکنا شروع ہو گئی۔ سکندر صاحب، مارک ریلی کے ذریعے آپ تک کس کا پیغام پہنچا تھا؟ یہ میرے اخباری کا رپورٹر تھا جس سے میں کافی بے تکلف تھا، لیکن اب وہ مجھ سے ایک پروٹوکول کے تحت بات کر رہا تھا۔ چندر، اب تو میرے ساتھ یہ حرکتیں مت کر، خدا کے لیے، میں نے اسے بے تکلفی کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
تو کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ آپ اور مارک اسپتال سے ایک خفیہ مشن پر روانہ ہوئے تھے؟ یہ ایک اور اخباری نمائندہ تھا۔ تو گویا یہ خبر ہر شخص کو معلوم ہو چکی ہے کہ میں مارک کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے سوالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بھائی میرے، میں نے کب کہا تھا کہ میں مارک سے نہیں ملا یا مارک کے ساتھ گیا نہیں؟ میں نے سوال کے جواب میں مزید سوال کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان سے کوئی کچھ کہتا میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دینا شروع کر دیا۔ اس وقت میری کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ مارک تو کیا، میرا کوئی بھی پرانا جاننے والا نظر آتا میں اس کے ساتھ چل پڑتا۔ میں بڑی صفائی سے کہانی گھڑنے میں مصروف تھا، لیکن میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنی کہانی میں کوئی ایسا جھول نہ چھوڑوں جس سے یہ جگادری صحافی فوری طور پر پکڑ سکیں۔ ایک طویل عرصے تک انتخابی مارکے میں سرگرم رہنے کے بعد دہلی اس طرح آیا کہ زخمی تھا اور میری جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ صد شکر کہ میں صحیح وقت پر دہلی پہنچ گیا، لیکن یہاں بھی میرے حالات کی حد تک سنبھلنی نہیں تھی کہ میرے استاد، میرے رہبر اور نہ جانے کیا کیا مدن لال کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا کہ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ پھر جب تک ڈاکٹروں نے ان کے بارے میں مطمئن کرنے والی خبر نہ دے دی، میں وہی رہا۔ لیکن اس خبر کو پاتے مجھے اچانک ایسا محسوس ہونے لگا اگر میں تھوڑی دیر مزید اسپتال کے ماحول میں رہ گیا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے باہر آتے ہی اپنے کسی پرانے دوست کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت مارک ٹیلی وہاں پہنچ گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں میں چند گھنٹے آرام و سکون سے گزار سکوں۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے ایسے ماحول میں لے چلے جب مجھ سے کوئی سیاست پر یا اس طرح کی کسی مسئلے پر بات کرنے والا نہ ہو۔ مارک کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بیوی مارگریٹ اور اس کے لڑکے پیٹر اور مارک کے ساتھ کام کرنے والے گلڈی کے ساتھ 4-5 گھنٹے گزار کر اب میں بالکل فریش ہوں۔ میں روانی سے جھوٹ تراشتا رہا، اور جب میں نے کہانی مکمل کی تو ایک لمحے کے لیے خود بھی حیران رہ گیا کہ آخر یہ میں نے جھوٹ کس طرح تراش لیا۔ میں کچھ دیر کے لیے رک گیا، پھر سانس روس کرتے ہوئے بولنے لگا، اب یہ اتنی سی معمولی سی بات کا آپ جو چاہیں افسانہ بنا دیں۔ میں نے ہنستے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تو بہت سے چہروں پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ شاید میری مارک ٹیلی کے ساتھ روانگی کے حوالے سے وہ کسی بہت ہی دلچسپ خبر کی امید پر تھے، جیسا کہ اگلے روز کے اخبارات کے ذریعے ثابت ہوا کہ ان میں سے کچھ نے تو نمک مرچ میں لگا کر اپنے اخبارات کو کہانیاں روانہ بھی کر دی تھیں، لیکن اب میری جانب سے تردید کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کل جب ان سے جواب طلبی ہوگی تو وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ اب تو اخبارات پریس میں جا چکے تھے اور بھیجی بھی خبر رکوائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جنتا فرنٹ کی اکثریت کی صورت میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے آپ کس کی حمایت کریں گے؟ ایک اور صحافی میری جانب سوال اچھالتے ہوئے کہا، یہ پانی آنے سے پہلے سیلاب کا ویلا نہیں کر رہے ہو؟ میں نے دیگر صحافیوں کی جانب دیکھ کر کہا اور بہت سے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، بھائیو خدا کے لیے مجھے پہچانو، میں سکندر ہوں، تمہارا ساتھی، مجھ سے نیتاؤں والے سوال تو مت کرو۔ میں نے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، ذرا یہ ہنگامہ ختم ہونے دو، پھر میں اسی طرح پریس کلب میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں گا۔ میں سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے جلد سے جلد مرارجی تک پہنچنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں سے جان چھوٹنے کے آثار کم ہی تھے۔ مگر اس بار تم جرنلسٹ کی حیثیت سے نہیں بلکہ منسٹر کی حیثیت سے پریس کلب آؤ گے۔ مجمع میں سے کسی نے پھلجھڑی چھوڑی اور ایک قہقہ بلند ہوا، یہ جو بھی ہے میرا دوست نہیں ہے جو مجھے بددعائیں دے رہا ہے، میں نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کی بار لگنے والا قہقہ پہلے سے بلند تھا۔ وہاں موجود صحافیوں کو تھوڑی سی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ میں فی الحال انہیں کوئی چٹپٹی خبر دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے میری جاں بخشی کر دی اور راستہ پاتے ہی میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ چند پولیس والے مجھے حفاظتی دائرے میں لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ مرارجی کی دلی آمد و انفارمیشن سینٹر میں موجودگی کی خبر صحافیوں کے ساتھ جنتا فرنٹ کے کارکنوں کو بھی ہو گئی تھی، اور اتنی رات گزرنے کے باوجود ان کی ایک معقول تعداد سینٹر کے باہر موجود تھی۔ میرے زخمی ہونے کی خبر کے ساتھ میری تصویریں بھی اخباروں میں چھپی تھیں، اور اسی وجہ سے پہلے سے وہاں موجود افراد نے مجھے پہچان لیا اور اس کے ساتھ ہی نعرے بازی شروع ہو گئی۔ میں پولیس کے دائرے میں آہستہ آہستہ مین گیٹ کے قریب پہنچ گیا، تب میں نے اس آفیسر کی شکل دیکھی جو اب تک اپنے جوانوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ تم ڈی ایس پی اگروال ہو نا؟ میں نے اسے پہچانتے ہوئے سیکنڈ کا ہزاروں حصہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگروال سنجے کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ دیگر بہت سے معاملات کے علاوہ خود میرے کیس میں بھی اس نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ مارگریٹ کے فلیٹ سے لاش برآمد ہونے کے بعد جو بھی کارروائی ہوئی تھی، اس کا انچارج یہی اگروال تھا۔ اس نے پہلے مدن لال کو ایک بچے کے ذریعے رکا دے کر اطلاع بھجوائی کہ مارگریٹ اپنے فلیٹ میں برہنہ حالت میں مردہ پائی گئی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کسی خاتون سے فون کروا کر مجھے وہاں سے مفرور ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ مرنے والے کو مارگریٹ ظاہر کر کے مجھے اس کے قتل کے الزام میں پہلے مفرور کروایا جائے، اور پھر اچانک چھاپا مار کر مجھے اس طرح گرفتار کیا جائے کہ میرے اوسان بالکل ہی خطا ہو جائیں۔ مدن لال کی گرفتاری سے لے کر شیخ معین الدین کے گھر پر چھاپا تک تمام کارروائی کا ذمہ دار یہی کمینہ اگروال تھا۔
یہی وہ شخص تھا جس کی سازش کا شکار ہو کر مجھے روپوشی کی حالت میں زندگی بسر کرنا پڑی تھی۔ اسی شخص کی قیادت میں جب معین الدین صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا تو ماضی کی تمام روایتوں کو پامال کرتے ہوئے اس نے پردہ دار خواتین کو پردہ ختم کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اچھی طرح چیک کر سکے کہ سکندر کسی عورت کے روپ میں زنان خانے میں موجود نہیں ہے، جبکہ یہ کام کوئی بھی لیڈی کانسٹیبل بآسانی کر سکتی تھی۔ اگروال کے کھاتے میں صرف میرا ہی کیس نہیں تھا بلکہ اسے سنجے اور اس کی داشتہ کی جانب سے جو بھی احکامات ملتے تھے وہ اس پر حرف بہ حرف عمل ہی نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی جانب سے ظلم کے احکام میں مزید اضافہ ہی کرتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آفیسر، میں نے اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آتے ہوئے برہم لہجے میں پوچھا، جبکہ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا اور پہلی بار سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے سینے پر آویزہ اس کے نام کی تختی بھی پڑ چکا تھا۔ یس سر، میں ڈی ایس پی جی سی اگروال ہوں، اس نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، لیکن اتنی بات تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ میں نے وہ سوال کیوں کیا ہے۔ اس کے مؤدب لہجے نے میرے غصے کو جلتی ہوئی آگ میں پیٹرول کا کام کیا اور میں پھٹ پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو وہی حرامزادہ ہے جس نے بوڑھے مدن لال کو تھانے میں الٹا لٹکایا تھا؟ میں نے بلند آواز میں تقریباً چیخنے والے انداز میں سوال کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے مجھے اپنے طاقتور ہونے کا مزید احساس دلایا اور میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تو یہ اعتراف کر رہا ہے کہ تو ہی ڈی ایس پی اگروال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ تو ہی وہ بےغیرت ہے جس نے میری تلاش کا بہانہ بناتے ہوئے پردہ دار خواتین کی بے حرمتی کی تھی۔ میں نے بڑے جارحانہ لہجے میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بھرے مجمع میں اسے گالیاں دے رہا تھا، جسے برداشت کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اوپر سے آنے والے احکامات کی پابندی کر رہا تھا سر۔ اس کا لہجہ اب بھی مؤدب ہی تھا، لیکن اس کی باآواز بلند جواب نے میرے تیش کو اور بھی بڑھا دیا۔ اوپر سے کہاں سے؟ ریحانہ سے؟ میں نے تضحیک آمیز لہجے میں سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ سنجے کی داشتہ کہ تیری ماں لگتی تھی جو تو اس کی بات ماننے پر مجبور تھا، بے غیرت۔ میں نے جارحانہ لہجے میں اسے آہستہ سے دھکا دیتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے اشتعال دلانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھی ایک کایا تھا۔ تمام تر تضحیک کے باوجود اس نے ضبط کا بندھن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں سر، اس نے اپنے غصے کو پوری طرح ضبط کرتے مجھے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ میں اس وقت سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور آپ میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس بار اس نے مجھے کھل کر خبردار کیا تھا۔ اس وقت تو میں صرف تیری توہین کر رہا ہوں، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب لوگوں کو بے گھر کرنے اور بے گھر ہوتے ہوئے نہتے لوگوں کو قتل کرنے کے الزام میں تیرے گلے میں پھندا پڑا ہوگا اور تیری زبان باہر کو نکلی ہوئی لاش پر تیرے گھر والے ماتم کریں گے اور تیری بیوی اور بیٹی کو ریحانہ پناہ دے گی۔ میں نے اتنا آگے بڑھ کر اس پر وار کیا تھا کہ ضبط کا بندھن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مسٹر سکندر، میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ، اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ ورنہ؟ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ورنہ تو کیا کرے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنے والے انداز میں گھورا۔ کہنے کو اگروال تیش کے عالم میں ورنہ کہہ گیا، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی کہی ہوئی بات کو کیسے نبھائے۔ اگر اس وقت ہم کسی بند کمرے میں چند افراد کے ساتھ ہوتے تو اگروال اس طبیعت کا آدمی تھا کہ اب تک میرے پیروں میں گر چکا ہوتا، لیکن اس وقت چونکہ ہم مجمع میں موجود تھے اور مجمع بھی وہ جس میں ہمارے قریب ترین وہ افراد تھے جو معاملے کو سلجھانے کے بجائے تیزی سے کاغذوں پر لکیریں کھینچنے میں مصروف تھے۔ بولو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ورنہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے ایک بار پھر اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن اگروال کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ سر، پاور میں آنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھ سے جواب طلبی کر سکے، لیکن فی الحال اس نے نہایت نرم لہجے میں ادھورا جملہ چھوڑ کر مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب بھی قانونی طور پر حکومت کانگریسی کی ہے۔ 2-4 روز عیاشی کر لو اگروال، میں نے ایک بار پھر اسے للکارتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم جیسے سینکڑوں بے ضمیروں کو اپنے ظلم و ستم کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو جب ہوگا سو ہوگا، لیکن فی الحال فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں ابھی اس ہجوم کو اشارہ کر دوں گا، وہ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ میں نے خوخار لہجے میں اسے دھمکاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ڈی ایس پی سے میری جھڑپ تمام اخبارات کے صفحہ اول کی خبر بنے گی اور ہر اخبار اپنی پسند کی سرخیاں بنائے گا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ البتہ اس اگروال کو دیکھ کر میں طیش میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں جب فوٹوگرافروں کی چکا چوند کرنے والی روشنی مجھ پر پڑی اور میں تیزی سے رپورٹروں کو کاغذ پر ہمارے درمیان ہونے والے مکالمات لکھتے ہوئے دیکھا، تب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی پبلسٹی اسی اسٹینڈ میں پھنس گیا ہوں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میں نے وہ باتیں شروع کر دی جو تبدیلی کے خواہش مند کروڑوں ذہنوں میں موجود تھی۔